السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج میں نے مائیکل کورس کی ٹی پہنی ہوئی ہے، تو پل اوور کوئی صاحب کہیں گے جناب صاحب کل ایک صاحب نے بڑا بڑا چٹھا لکھا جناب صاحب کہ آپ فوڈ سٹیمپ لیتے ہیں، آپ لیبر ڈریس پہنتے ہیں، بچے سے پیسے یا کیا نہیں لیتے۔ امریکہ کا آپ کو پتہ بالکل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوریجنلی میں جو سینئر سٹیزن ہوں، مجھے گروسری الاؤنس ملنا چاہیے، مجھے میڈیکیئر فل ملنا چاہیے، بٹ کیونکہ میں ادھر رہا نہیں تھا، نوکری نہیں کی تھی، گروسری الاؤنس کو $2000 ہے جناب صاحب۔ اینڈ جو اپنا اوبویسلی سوشل سیکورٹی کا آپ نے جتنا کام کیا ہے آپ کو اس کی پینشن وغیرہ ملتی ہے، میڈیکیئر ملتا ہے۔ مجھے انہوں نے لازمی سا میڈیکیئر میڈیسنس کے لیے دے دیا، اور یہ میڈیکیئر 65 سال کے نیچے ہوتا ہے، جس کی فریزنگ کا بڑا تبصرہ ہو رہا تھا، اب ویسے بحال ہو گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ میڈیسنس کے لیے اور فزیشین کو دکھانے کے لیے صرف ہے، اور اس کے ساتھ ایک سوشل سیکورٹی انہوں نے جو ادھر امریکہ میں جنہوں نے کام نہیں کیا اور 65 سال سے اوپر ہیں، کوئی $1000 کا رکھا ہوا ہے، وہ بھی مجھے کوئی $200 مشکل سے، کئی دفعہ $35 کے جی آپ کی بیگم صاحبہ کام کرتے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے آئی نو آف اے لیڈی ان لانگ آئی لینڈ جو ملینئر ہے، ملٹی ملینئر ہے، اور اس کی والدہ وہ $1000 لیتی ہے سوشل سیکورٹی۔ خیر اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسٹیٹ اگر ٹیکسز، میرے کیس میں تو میں بہت اینگری ہوں، مجھے تو اس سے ڈبل لینے چاہیے، بلکہ کسی نے کہا، انہوں نے مجھے کہا آپ اپنا ایڈریس سیپریٹ دے دیں کہ بیگم صاحبہ سے سیپریٹ آپ کو $1000 مہنگا نہیں، آئی کانٹ چیٹنگ نہیں میں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں پاکستان میں اس طرح کر لیتا تھا کہ جو دوائیاں الاؤڈ ہوتی تھیں مدر کے لیے، فنڈز وغیرہ، کیونکہ میں سمجھتا تھا پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو میں اپنا بھائی کینیڈا میں تھا، اس کو کہتا تھا یار یہ تو شوڈ فائنینشلی سپورٹ، کیونکہ ہم تو وہ کوئی ہے نہیں نا کہ سارا پوتے کا خرچہ شادی کا 50 کو محمد نے اور 1 ارب کی سلامیاں بھی لے لیں، اس پہ آپ بہت خوش ہیں، چوڑے ہو کے ٹانگیں اٹھا کے بیٹھے ہیں مریم کے سامنے، حالانکہ مریم کو اٹھانی چاہیے۔ تو اس میں جناب صاحب یہ ہے، اور کاش میرے بیٹا اور بیٹی پہ ٹیکس نہ لگے، جیسے ٹرمپ کہہ رہے ٹیکس بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے، ٹیرف ہونا چاہیے، ضرورت ہی نہیں مجھے کوئی بھی۔ اوبویسلی وہ سوشل سیکورٹی نیٹس بند کر دیں گے، ان کو پتہ ہے، دے نو دیٹ چلڈرن کما رہے ہیں۔ میرے گھر یہ مارگیج پہ ہے، تو بیٹا جو ہے وہ اپنا ہی پیز دا پراپرٹی ٹیکس، جس میں سے کوئی میرا خیال ہے $100 مہینے کا لائبریری کو جا رہا ہے، جہاں میں بیٹھ کے جناب بیٹھتا ہوں، ٹیکس نہ دے۔ میں تو خوش تھا کہ میڈیکیٹ بند ہو، تاکہ میری بیٹی کو ڈاکٹر ہے، سیلری وہ اس کو کوئی اچھے کلائنٹس ملیں گے۔ میڈیکیٹ والے تو سبسڈائزڈ ہوتے ہیں، انشورنسز اتنا پیسہ نہیں دیتی ہیں، اور میری تو دعا ہے کہ یہ انشورنسز کا اسکیم ختم ہو، کاش کینیڈی الیکٹ ہو جائے۔ ٹرمپ کو بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں اسٹیٹس کو توڑنے میں۔ آج میں اس چیز پر ہی زیادہ بات چیت کروں گا۔ رہا یہ لیبل کے ڈریس، یہ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹرینڈ چینج کرتے رہتے ہیں لیبلز، تو باقی جو آؤٹ آف ٹرینڈ جاتے ہیں ان کے، یا نئے وہ ڈیزائنز لاتے ہیں، پچھلے وہ $4-5 میں، $10 میں میسیز کے بیک اینڈ میں دے دیتے ہیں جس کو آپ کے لیے وہ بڑی شو بازی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک سینٹ مائیکل کے اسکول میں لڑکا جراب پہن کے آ گیا، وہ پینٹ اوپر کر کر کے دکھا رہا، اور وہ ہم نے کہا یار شرم کر، کہتا نہیں وہ تھوڑی سی مجھے خارش ہو رہی تھی، میں نے پہننا، ہم نے کہا یار تو سینٹ مائیکل کی وہ پہنی ہوئی ہیں جراب مصنوعی قوم ہے، جعلی قوم ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں وہ 6 جج بیچارے تو اچھا کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا، دے آر پٹنگ دا پریشر آن اینڈ لائرس ٹو سم ایکسٹینٹ آف دا اسلام آباد بار، آف دا لاہور ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں آج کتنی آپ خود پھنس جاتے ہیں اپنی بات کر کے اور معاملے کو الجھا کے۔ آپ نے کہا تھا جی کہ
15 को मई को कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जनाब साहब ये तो बड़ा तशद्दुद हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई और फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया गया, फ़ौजी इदारों को ये वो, और आपने अपने अंडर ही ट्रायल शुरू कर दिया। क्या ज़बरदस्त ख्वाजा हसन जो कि जवाद ख्वाजा के वकील हैं, क्या ज़बरदस्त उन्होंने ट्रायल किया। अभी भी जवाद जैसा ख्वाजा जैसे लोग ज़िंदा हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसने कहा, वो मेरा टीचर होता था, मैंने उसको कुछ, वो सिंध के लिए मुकर्रर था, उधर बैठता भी था, कुछ प्रॉपर्टी के ये कब्ज़ा क्रॉप रेंजर्स का कहा था, तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया था। जब आप खुद उस पोजीशन पे होते हैं और आप कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, फिर आपके साथ बिल्कुल यही होता है। आज ये खबरें तो होती रहेंगी। आज मैं कुछ थोड़ा सा इमेजेस से ज़्यादा, कल मैंने एक मैगज़ीन क्रॉनिकल भी मैं पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ एटलांटिक, क्रॉनिकल और 3-4 इकोनॉमिस्ट, ये मैं बार्न्स एंड नोबल जाता हूँ। अल्टरनेट डे मैं लाइब्रेरी एक दिन जाता हूँ, दूसरे दिन बार्न्स एंड नोबल फॉर रीडिंग दीज फ्री मैगज़ीन्स। तो वो कोई अच्छे इक़्तिबासात, कोई 1000-2 जो सीरियस लोग हैं मेरे भी लोग देखने वाले, मैंने क्या कहा कि उनको ज़रूर उस चीज़ का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। थोड़ी सी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट की लाइब्रेरी की भी खबरें हैं, लेकिन ज़्यादातर खबरें उस क्रॉनिकल मैगज़ीन की हैं, जिसका मैंने इधर तज़किरा ऊपर थंबनेल में भी किया हुआ है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं न्यूज़ से कि कल मैं देख रहा था कि किस तरह जनाब साहब उसको अपना सज़ा हुई, जनाब साहब जिसके साथ एक्स सेनेटर मेनेंडीज रिसीव्स 11 ईयर प्रिजन सेंटेंस। एक सेनेटर जो इतने साल न्यू जर्सी से हमारे इलाके से रहा, उसको 11 साल, मेरे इलाके से ये इलेक्ट, दूसरे से कोरी बुकर था, आई हेटेड ने। इसके साथ मोहित पीरज़ादा ने तस्वीरें खिंचवाई थी जब नया नया मोहित पीरज़ादा आया कि अब हम इनकलाब लाएंगे फ़ौज के ख़िलाफ़। देखें कितना, डिस्पाइट हिज डेकेड्स ऑफ सर्विस, ही इज़ नो मोर नोन एज अ करप्ट गाय। ठीक है जी। अब क्रिमिनल 11 साल एक एक्स सेनेटर को, अंदाज़ा लगाएं रूल ऑफ लॉ का, काश गांडा शांडा को पकड़ा होता। 45 साल से गांडा करप्शन करके नंगा नाच कर रहे, and he is not accountable, even Zardari, even everybody else। ठीक है ना जी, कभी करप्शन पे किसी को नहीं पकड़ा गया, एक इदारा बना दिया गया बस। अच्छा जी, फिर उसके बाद दूसरी खबर थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मेरे नवासे के साथ भी ये इशू आ रहा है, वो स्कूल में पढ़ता है। रीडिंग स्किल्स फॉल फर्दर इन न्यू स्कूल टेस्ट स्कोर्स। रीडिंग नहीं आ रही है क्योंकि वो ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कम्युनिकेट इंग्लिश कर रहे हैं, रीडिंग की स्किल्स उनमें नहीं आ रही है। जो नए छोटे पप्पू से बच्चे हैं, मुझे याद है मदरसतुल बनात में पढ़ता था, इनिशियली को एजुकेशन थी तो 5वीं तक, फिर आई मूव टू अनदर को एजुकेशन कैथीड्रल स्कूल में क्लास 5 में, तो मैंने देखा मेरी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थी। और उधर ज़रा लोग वो फिल्मों वाले, कॉमिक वाले थे, तो हमें टीचर बुला लिया करती थी मुझे कि इंग्लिश, उर्दू, रीडिंग, और फिर आप बाकी लोगों ने भी पढ़ के वो चीज़ सुनानी। अब वो पढ़ने वाली बातें रही नहीं हैं। ठीक है जी, तो किस तरह अब एजुकेशन, आपको बच्चों को स्कूल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो खातून बेचारी जो परेशान रहती थी और अब खुश है इस्लामाबाद में, उसको मैं कभी कहूँगा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताए, वो स्कूल में भी पढ़ाती रही है। उसके ख्याल में घर में पढ़ाना इज़ फार बेटर। फिर मैं देख रहा था कुछ लेटर्स ऑफ एडिटर में खबरें थी कि वाई एंजेला मर्कल विश्ड फॉर कमाला हैरिस विक्ट्री। अब आप देखें ना, खुद वो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन रखने वाली, ठीक है ना जी। Ms. Merkel opened Germany's borders to more than 1 million asylum seekers, many of whom don't share Western values. Hollowing out Germany's military, she broke her pledge to increase military spending to 2%.
of GDP by 2024. She opposed sanctions on Iran and buying into net zero emission goals. She oversaw the country's withdrawal from nuclear energy, making Germany an energy vessel of Mr. Putin. Ms. Merkel cannot stand Donald Trump because his America First policies clash with the agenda of her fellow travelers inside the Beltway, Turtle Bay, Brussels, The Hague, Davos, and elsewhere. यहाँ आके जी ब्रेक हुई। ये लेटर टू एडिटर है न्यूयॉर्क टाइम्स में। यहाँ आके इस वक्त मामला फंसा है कि ट्रंप ने पहली दफ़ा अमेरिका फर्स्ट का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा लगाया, जिसने ये सब कुछ स्मैश किया। फेरो ट्रैवलर्स जो मर्कल सोच रही थी उसके साथ के, उनको डिस्क्राइब बड़ा अच्छा कहा है, बेल्टवे, टर्टल बे, ब्रसल्स, द हेग, डेवोस एंड एल्सवेयर। ठुस टू ग्लोबलाइजेशन। हर मुल्क अब अपने एजेंडे का फिक्र करेगा, और ये फौजें शौजें जैसे मैंने लिखा हुआ है, इनसे अब जान छुटेगी। DeepSeek isn't the only company making advances with AI models. कल एक बड़ी अच्छी खबर लगी थी कि ये DeepSeek ही नहीं है, उसमें उन्होंने बड़े सारे बताए। अली बाबा बहुत ज़्यादा इसमें है, बाइट डांस है, बेडू है, चीन की बहुत सारी कंपनियां इसमें है, DeepSeek है, मूनशूट है, माइंड मैक्स है, जिपू है, और 3 बिलियन ये जिपू जौन सी है ये वैल्यूड है $3 बिलियन पे, मिनी मैक्स $3 बिलियन पे वैल्यूड है, और फिर 430 मिलियन यूजर्स हैं बेडू के, अंदाज़ा लगाएं आप। फिर इवन अली बाबा तो खैर बहुत ही, टेंसेंट तो आपको पता ही है, टिकटॉक टेंसेंट वाले चलाते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं टिकटॉक से ही। तो लिहाजा चीन आपको भाई साहब टेक्नोलॉजी में भी, मैंने आपको बताया है कि चीन ने अमेरिका को कंगला कर दिया है इन टेक्नोलॉजी, इन वेल्थ एंड इन मॉरल्स। सब जगह अब हवा में ही है अमेरिका। और जो सबसे ख़तरनाक खबर है वो ये है कि अभी भी स्टेटस को की कुछ फोर्सेस ट्रंप के साथ चिमड़ी हुई हैं। फिर अब मैं आपको वो जो ख़बर बता रहा था, वो हमारे आजकल लोग किस तरह, मेरे राइटर फ्रेंड जो वर्जीनिया में है, उनका एक काम था, उकाड़ा से हैं, बुज़ुर्ग आदमी है, उबर चलाता है, 70s पे भी बेचारा पैसे फैमिली को भेजता है, कभी काम वाम कह देता है। हमारा चाचा चक्कियों वाला उधर जो है हाजी यासीन, तो मैंने उसको कह दिया कर दे, तो उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया विच इज़ ट्रू। मैं एक गिलगत में बेचारा बच्चा है, वो 10-10 हज़ार मांगता फिर रहा है, कारी है, मेहनत करता रहता है, मैंने कई दफ़ा उसकी सपोर्ट की है। तो खैर जॉब भी कहीं मिल गया कि यार, लोग पैसे क्या देने, गालियाँ देनी उसको शुरू कर दी। तो वो उसने लिखा एक काम की सूरत में, both Chauhan Sahab and Haji Yasin exemplify the essence of selflessness and public service. Their willingness to assist others, particularly during challenging times, serves as a testament to their character and dedication to the welfare of their fellow citizens. Such individuals often inspire others to follow suit, creating a culture of support and compassion within the community. It is missing. हर एक को अपनी आपा थापी पड़ी हुई है। ये क्रॉनिकल्स मैंने जो मैगज़ीन का आपको सिंबल बताया हुआ था, ठीक है जी, वो उधर मेरे उसमें लगा हुआ है। फिर उसके बाद मैं कुछ पढ़ रहा था, ये मैंने जो कोट एक ऊपर लगाई हुई है, दैट there is no other way to guard yourself against flattery than by making men understand that telling you the truth will not offend you. आप लोगों को ये चीज़ बावर करा दें कि आपको सच बताना आपको ऑफेंड नहीं करेगा, आपको बचा लेगा खुशामद से। ये मैकेवेली का कोट, फेमस कोट है फ्रॉम हिज बुक प्रिंस,
میکیویلی آپ کو پتہ ہے بھٹو کا بھی بڑا فیوریٹ رائٹر رہا ہے، اور میسلونی کو بھی کہا جاتا ہے کہ میسلونی اس کو فالو کرتا ہوتا تھا، وہ میں نے لگایا ہوا ہے۔ پھر واٹ وی نو سو فار، اچھا ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ دیر ور نو سروائیورز، یہ مڈ ایئر کولیشن جو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دا نیشنل ایتھلیٹس آن بورڈ، بہت زیادتی ہے کہ یہ آج کل کے دور میں یہ دیکھیں 60 پیسنجر کینسس سے، وہ جو آپ نے بہت کچھ انٹرنیٹ پیج پہ پڑھا، کچھ بھی لوگرز بھی اس پہ کر رہے تھے، 2 طیارے ٹکرا گئے، لیکن دیکھیں ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، میجر ذوالقرنین عامر کہتا ہے میں اکیلا آدمی ٹیکنالوجی کے زور پہ پوری دنیا چلا سکتا ہوں اور کانشسنس آ جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ایسے ایسے بےہودہ لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، ٹیکنالوجی تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں سمپل سا انسیڈنٹ تھا، ٹاور پہ ایک آدمی ڈیوٹی دے رہا تھا، اب بیری کے 2 ہونے چاہیے تھے، حالانکہ ایک بھی اس وقت، اب ریگن ایئرپورٹ کے بڑا ہیوی کوریڈور ہے، انہوں نے ڈیلس ایئرپورٹ جو مین ہے وہ پک نہیں کیا اس فلائٹ نے، امریکن ایئر لائنز کی نے، ادھر آ رہی تھی ریگن ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوئی تھی وہاں کینساس کے وچیشیا ایئرپورٹ کی، لو جی ادھر کیا ہوا کہ ادھر سے آ رہے تھے ایتھلیٹ اسکیٹنگ والے ینگ لوگ، مر گئے 60 پیپل اینڈ 3 ہیلی کاپٹر، بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تھا۔ تو لو جی اب وہ 30 منٹ پہلے کہہ رہا ہے اس کو اپنا ہاف این آور پہلے یا 15 منٹس پہلے اس کو کہہ رہا ہے کہ تیری وہ لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے ہی، ہاف این آور آئی تھنک، کہ تیری رن وے وہ ہوگی، وہ جو ایک ادھر بندہ ہے، اور 30 سیکنڈ پہلے وہ ہاک کو کہہ رہا ہے کہ تو جہاز دیکھ رہے ہیں، کمرشل ایئر لائن کا جہاز بھی اتر رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ اینڈ دس از یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دس از دیئر ٹیکنالوجی پھس۔ ود ان چائنا اس وقت جو جہاز چلتے ہیں وہ ود ان امریکہ جو جہاز چلتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے کبھی سنا ہے اس طرح کے حادثات؟ یا چائنیز ٹیکنالوجی از سپرب ناؤ، اور کہاں ادھر صرف اور صرف کرپشن میسو کرپشن ان بورڈز کی اور ان سب مسئلوں کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر ایک تھا ایتھزم اینڈ اینٹی کلیرکزم پہ، بہت اچھا تھا مسلنی کا، وہ کوٹ بھی مجھے بہت زبردست لگا آپ کو بتانے کے لیے کہ کیسے، آپ کو پتہ ہے مسلنی گاڈ پہ بلیو، ہٹلر اور مسلنی یہ مولویوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے، یہ مولوی کریٹ کیا یہودیوں نے اور کرسچن نے، پہلے اسلام نے مولوی کریٹ کیا، کلیرک، پھر انہوں نے کلیرکس کریٹ کیے، وہ اسپینوزا وغیرہ بیچارے 12ویں صدی میں مر گئے کیا کہتے ہوئے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس طرف نہ جائیں۔ تو ادھر ایک مسولینی کا کوٹ بہت اچھا تھا، His father never attended. Mussolini regarded his time at a religious boarding school میں اسے بھیجا گیا تھا، وہ اس کو پنشمنٹ کہتا تھا۔ کبھی کبھی میری بیٹی کہتی تھی کہ وہ میرے نواسے کو کہ اس کو مدرسے میں بھیج دینا ہے، یہ پنشمنٹ سے کم نہیں ہے، اور سوڈمی ہوتی ہے فضل الرحمان کے مدرسوں میں، compared the experience to hell، وہ سزا اسے مسولینی سمجھتا تھا اور اسے جہنم سمجھتا تھا کہ یہ واقعی جہنم ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہو کے ان چیزوں پہ لگ گیا۔ He considered religion a disease of the psyche and accused Christianity of promoting resignation and cowardice۔ وہ علامہ اقبال والی بات، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یوسی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ریلیجن، چرچ، مولوی حرام زادہ آپ کو فیئر میں مبتلا کرتا ہے، کاورڈس میں مبتلا کرتا ہے، اور آپ لیپ نہیں کر سکتے ریزگنیشن پہ،
وہی مقدر ہے ساڈے ریزائن کرنے پہ. اور وہ اس نے کارل مارکس نے کہا تھا ریلیجن از اوپیم آف دا پور. تو اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے بھی بڑا اچھا کہا کہ ڈیزیز آف دا سائیکی. یہ سائیکی ہماری جو ہے نا اس کی بیماری ہے مذہب ہماری سائیکی کی بیماری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں مزید اسی خبروں پہ. یہ انٹرنیشنل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کل دیکھ رہا تھا فیشزم لیوز رینٹ فری ان دا مائنڈس آف دا لیفٹ. ایک بہت اچھا آرٹیکل اسی کرونیکل میں نے کچھ آرٹیکل پڑھے 5-6 میں جلدی 10 منٹ میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ رینٹ فری رہ رہا ہے. ہر لبرل ویسٹ کے میں فیشسٹ ہے جی, یہ تو فیشسٹ ہے جی, مورلز کی کوئی بات کرتا ہے یہ تو فیشسٹ ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ بیسیکلی ہمارے ادھر لبرلز نے ان کا نام لے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا ہے کہ آئی ہیو آلویز لائکڈ میسولونی فار پرسنل ریزنز. وہ کہتا ہے کہ میری مدر نے ایک دفعہ اپنے بچے سے اپنے بھانجے سے خط لکھوایا کہ میسولونی کو ملنا ہے. میسولونی نے کو 10 منٹ کے لیے بلوایا اور بڑی آؤ بھگت کی اور بڑی عزت ہوئی اس سب کی. تو وہ بڑا میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کیسا مطلب اس نے اس کو Mussolini of course had a less than heroic end, but at least his movement still exists. All the and people and media know nothings. They attach the fascist label to all they don't approve of, which only shows the paucity of leftist thought vivacious in the minds of the left. کہ یہ جو لیفٹ ہے نا, یہ جو ڈیموکریسی ماما چاچا فریڈمز والے یہ سارے بگس لوگ جون سے ہے نا اس میں دھنسے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا جی. اور کہاں اس نے کہا کہ وہ لوگ تھے میسولونی وغیرہ کی اس نے کس طرح اس میں تعریف کی ہے. پھر ایک اور خبر بہت زبردست تھی کہ کمپیشن ڈینائڈ. اس پہ بھی اس نے کہا تھا کہ کیپٹلائزیشن آف نیئرلی $500 billion یونائٹیڈ ہیلتھ کیئر ڈینائز the most claims of any major health insurer. اچھا اس میں یہ جو یونائٹیڈ ہیلتھ کے CEO کو ایک لڑکے نے قتل کیا تھا تو اس میں اس نے کہا کہ کمپیشن اب لوگوں میں اس وجہ سے وہ بھڑکے لوگوں نے اسے سپورٹ کیا اس کو قتل کرنے پہ. اس نے کہا کہ یہ $500 billion کا یونائٹیڈ ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہے. 2023 میں اس نے کہا کہ ڈیٹے سے it had twice the industry average, a fact that it could only be achieved with some technical ingenuity. اس نے کہا کہ it dismissed roughly 1 in every 3 claims in 2023. ایک ٹیکنیکل سرکل بنایا کہ اتنے پیسے کمانے ہیں, ہر 3 میں سے ایک کلیم ریجیکٹ کیا 2023 میں سے. تو اس پہ لکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ حرام زدگی ہے. میں نے جیسے کہا ہے کہ اگر فارما کا کوئی the elderly are prematurely kicked out of care facilities nationwide. ٹھیک ہے جی. پھر لکھ رہا ہے کہ یہ اسی خیر آرٹیکل کی وہ کمپیشن ڈینائڈ کہ کمپیشن نہیں اس کے لیے رہا, وہ ویٹ کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے اینڈ ہی کلڈ ہم. پھر ایک بہت اچھا اسی میں امریکہ ووٹڈ اگینسٹ سوئسائڈ کہ امریکہ سوئسائڈ کے اگینسٹ ووٹ کیا کہ اب امیگریشن بالکل ان کو تباہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے امریکہ نے جون سا ہے سیو کیا ہے. ون آف دوز ہو سو
the rising version, Kenneth Clark, whose BBC Misery's Civilization examined the ways in which Western civilization arose out of the wreckage of Roman Empire. Clark stated that he could not define civilization abstractly, but that he knew it when he saw it. As he speaks, his camera showed Notre Dame. एक्चुअली ये अब लोग क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट ट्रंप को कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप में भी कुछ स्टेटस को एलिमेंट और कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स आ गए हैं, तो हम उससे तवक्को नहीं करते कि वो अमेरिकी कल्चर को बचा सके. द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स इंक्लूडिंग लीगल इमिग्रेंट्स एग्रीड with the ideas that Trump and Vance drew from their America. First philosophy, they don't want open borders. They don't want our manufacturing sector outsourced to China. They are tired of endless foreign wars, and they are just as concerned about the pharmaceutical industry as JFK Jr., as RFK Jr., especially given the great rise in the number of Americans suffering horrible neurological disorders. इस आर्टिकल में अमेरिकन वोटेड अगेंस्ट सुइसाइड वॉज कि अगर कमला हैरिस को वोट देते तो वो तो बिल्कुल सुइसाइड थी, अपने आप को मारने के बराबर था. अब इसको वोट दिए ये सारी चीज़ों की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि देखें जी ये हमारे वोट का भी पास रखता है या नहीं रखता है. प्रिपेयर द वे फॉर द जार, ये बॉर्डर जो उनसा पर्सन है उस पर लिखा है कि वो कितने हमारे बॉर्डर का कर सकता है. और कैश पटेल की आज से कल से हियरिंग शुरू हुई है. वी ऑल ओ कैश पटेल अ बिग थैंक्स फॉर प्रमोटिंग कॉन्स्पिरेसी थेरीज. उन्होंने उसकी किताब का तज़किरा किया है 2023 की, बुक ऑन गवर्नमेंट, गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी. अंदाज़ा लगाएं कि ये कैश पटेल अगर आ जाता है कितना एंटायर एस्टेब्लिशमेंट होगा. द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर ओन डेमोक्रेसी. ठीक है जी. In his new role as border czar, Trump's former immigration and customs enforcement director has threatened to ignore Los Angeles sanctuary city status. भी उसने कहा है कि मेरे लिए वो कोई नहीं होगा, मैं लॉस एंजलिस के गवर्नर को वार करना हूँ, उसको उनको उठा के बाहर मारें. ठीक है ना जी, कबल इसके के हम उठा के आपको. फिर एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, इज ट्रम्प पार्ट ऑफ द स्वैम्प नाउ. उसमें कि एक जो स्वैम्प है हरियाली सी हो जाती है, घड़ा सा होता है, कि ट्रम्प उसमें फंसा हुआ है, क्या ट्रम्प उससे निकल सकेगा. और उस आर्टिकल इस शख्स के खिलाफ क्रॉनिकल में कि ये लग रहा है कि उसने कहा मेगा क्वाइटली dwindled back into being classified liberals with Musk and companies seeking to put Milton Friedman back on the menu. I have noticed the many never Trumpers, including Ben Shapiro and the others, now say what changed. In 2016, Trump was chiefly an anti-war, anti-immigrant, economic protectionist candidate. Today, he has picked up cabinet full of war hawkish, especially hardcore in their Israel support, and billionaires who favor increasing legal immigration and following a basically Reaganite economic program. A lot for Ben Shapiro to cheer about, but not much actual draining of the swamp that was promised 8 years ago. The iron law remains, it seems, undefeated. बहुत खौफनाक ये खबर है, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए जो put everything on the side of the Trump. इसके मुताबिक, क्रॉनिकल के मुताबिक, कि ट्रम्प जो है वो एक स्वाम्प से पानी गंदा नहीं निकाल रहा है, उधर ही फंसा हुआ है, उधर ही एडजस्टेड है. इसने वार हॉक्स को कैबिनेट में ले आया है, एलॉन मस्क वगैरह बिलियनियर्स, फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन की पॉलिसीज़ अपनाएंगे, और ये कैपिटलिस्ट और इन सब से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. मुझे भी ये इस तरह के कुछ मामला नज़र आ रहे हैं. एक्चुअली आप रेवोल्यूशनरी को तो
ان اینی کیس ریپلیس نہیں کر پاتے ہوتے. یہ تو بات ہے کہ مطلب کسی بھی طرح آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ انقلابی لیڈر جو ایڈوانٹیجز دے سکتا ہے وہ بالکل بھی نہیں دیے جا سکتے. ریممبرنگ اوسوالڈ اسپینگلر، اس کی میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. یہ آرٹیکل کرونیکل کا ضرور پڑھیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ ویسٹرن یہ کہتا ہے کہ یہ جو سویلائزیشنس کا چلنا یا آگے ہسٹری کا اٹس ناٹ ان اے لینین لائن، اٹس سائیکلک. جیسے میں کہتا ہوں یہ دائروں کا سفر ہے اور ویسٹرن سویلائزیشن کا دائرہ ختم ہو رہا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے پریڈکٹ کیا کہ 2000 سے اس کی جون سی ہے شروع ہو جائے گی اپنا ویسٹرن سویلائزیشن کی فال. اور اس نے کہا کہ باقی جون سے ایئرز ہیں بٹوین 1982 and 1922 positioned him as a leading thinker in the philosophy of history. بہرحال 20th century بیسٹ نون، ایکچولی یہ ٹھیک ہے یہ تھا تو 20th century میں یہ مئی 29 1880 میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ 2000 کے بعد ویسٹرن سویلائزیشن کا ڈاؤن فال شروع ہوگا اور 200-300 سال اگلے تو وہ ثابت کریں گے بالکل کمپلیٹ ہو جائے گا. 200 سالوں میں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ ابھی تو واقعی جب 2000 ہوا تو ابھی 2000 والا ہی سال 100 والا چل رہا ہے. اس نے کہا پھر اگلے 200 سال میں بالکل یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. تو 9-11 والا آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ صدی اور اگلی صدی چین کی ہے، ایشیا کی ہے. اس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے. امریکہ اب ڈیسپریٹلی ہاتھ مار رہا ہے. ابھی بھی امریکہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کنفائن کر کے، امریکہ کا اسرائیل پروجیکٹ بھی ٹھس ہو گیا، ایکسپینشن پروگرام بھی ٹھس ہو گیا. انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس میں امریکہ بالکل جب فیل ہو گیا تو امریکہ withdrew herself from. اوسوالڈ اسپینگلر کا فلسفی آف ڈکلائن، اس نے کہا کہ سویلائزیشنس کا ڈکلائن بھی ہوتا ہے اور ویسٹرن سویلائزیشن کا اس شخص نے ڈکلائن پریڈکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی، اور وہ اب ہوتا جا رہا ہے. اس کی کتاب کا بھی نام ہے دا ڈکلائن آف دا ویسٹ، جس میں ایکچولی اس نے یہ چیز کی تھی. پھر اسی سے ریلیٹڈ کچھ خبریں تھیں کہ 1989 chronicle essay. Now, however, I am stuck by how many times but at that time I'd taken my off the immigration bill temporarily. یہ پھر وہی ہے کہ I'm naturally, personally interested in this because I believe probably also some major New York donors were in persuading Williams F. Buckley Jr. to abruptly fire John Observer about my cover story. یہ ان کے کہہ رہے ہیں of course the hidden administration needless to say has not even bothered to offer any economic rationale at all for its enabling an unprecedented immigration surge. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ there are more than 30 years of economic studies to back my point up, but I have to say that despite all the confidence of crying of immigration's harmful effect on the economy, I have made absolutely no impression. Both Canada's liberals and Britain's conservatives, as well as both Democrats and Republicans in America, have rationalized allowing their recent immigration surges on the grounds that it would stimulate economic growth. ایسا نہیں ہوا. اور ابھی بھی وہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے وقوفی کر رہے ہیں لون مسک وغیرہ H1 وغیرہ پہ بھی انڈینز کو لا کے. اسی لیے دیکھیں چائنا نے کتنا انڈیجنس اپنا اس سے کیا ہے. Of course these surges were not really motivated by economics. All these governments simply hate their underlying nations. انہوں نے کہا ہے کہ the Biden administration, needless to say, has not even bothered to offer any economic rationale. چلو اس نے کہا پاس میں تو اکنامک ریشنل دیا گیا کہ H1 ہے ان کے پاس بڑے جی، وہ سٹیم میں کہا تھا کہ کیا ہے،
मैथ्स और ये स्किल प्रोग्राम का। तो बाइडन ने तो ये भी बॉदर नहीं किया, बाइडन ने तो सीधा ही बॉर्डर खोले, उन्हें क्या, आओ जी मरो, सारे इत्थे आ जाओ। व्हाट अ लॉस, व्हाट अ गैंगस्टरिज्म। कार्टल्स को इसको टेररिस्ट कहना पड़ा। Immigration is now being discussed whether this is enough to challenge the legal immigration influx and reverse America's drift to demographic destruction, and whether President Trump will be true to his deportation promises remains to be seen. But hey, at least Kamala Harris is not the president. बहुत ज़बरदस्त लिखा है, मैं तो बहुत खुश हुआ इस स्टोरी से। फिर real consequences did follow from his. I visited Moscow State University at the invitation of its sociology. We agreed to reconvene a World Congress of Families. ये socialist global system खत्म होने का, family सिस्टम की तरफ दोबारा रिवाइव जा रहा है। ये मेरा वीलॉग ज़रा लंबा हो रहा है, मैंने कहा था सिर्फ 500,000 लोगों के लिए जो एकेडमिकली इंटरेस्टेड है कुछ चीज़ों में। एक्चुअली फैमिली लाइफ की तरफ वापस जाया जा रहा है। मेरे वाला ये जो थीम मैं दे रहा हूँ, फ्रॉम द US to Italy to Brazil, far right movements have put the natural family at the center of their populist politics. The political vision nurtured by this WCF network is now frighteningly mainstream. जो एक्सट्रीम राइट ली पेन वगैरह फ्रांस में हैं और बाकी जगह जहां आ रहे हैं, वो फैमिली स्ट्रक्चर्स पे अब जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि जी आप कैसे फूड स्टैम्प ले रहे हैं, बच्चे किधर हैं। अब फैमिली लाइफ को करें कि ताकि एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम्स में ट्राइबल सेटिंग्स की तरफ बल्कि जा रहे हैं। The natural family discourse contributors to the hard-sounding authoritarian populist discourse by providing moral arguments as well as tone of love and intimacy. Love and intimacy खत्म हो गया है। आजकल तो भाई बहन की मदद नहीं करता है। इसीलिए मेरे राइटर फ्रेंड ने हाजी यासीन और मेरा शुक्रिया अदा किया कि यार आप सेल्फलेसली, या मैं उस गिलगत में ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है, उल्टा मुझे लड़ने को काटने को मेरी बेटी सारे पढ़ते हैं, आप क्यों जी उसकी मदद करना है। अजीब है यार, बंदा उधर क्या सर दे दे। It is obvious that WCF, through its transnational network construction, is a significant player in global politics. ठीक है जी, ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फैमिलीज एक बनी है, इसको ज्वाइन करें, गूगल करें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फैमिलीज। फिर regressive legislation tends to a law where the WCF treads. The group spread its concept of the natural family, a heterosexual married couple with biological children. The Southern Poverty Law Center, my chronicles years, also introduced me to the work of G.K. Chesterton and his advocacy for a distributist polity resting on family-scale farms and enterprises and political and cultural localism. जैसे मैंने कहा है कि यार मुझे गरीब आदमी को ले जाओ, मैं एक एक दो दो किले पे ना फैमिली लाइफ, फैमिलीज आबाद करके वो फूल ग्रो करूं, rather than सामान चुक के टूए जे लाहौर आके बढ़ गए, तबाह कर देता लाहौर कुत्ते जे, टूटियां ते चढ़े उत्थे पैन चो मस्जिदां सोए दले। ठीक है जी, 2 years. By the mid-1980s, the two periodicals had become companions and allies in the culture wars. बहुत ज़बरदस्त जी, मैं बड़ा कल वो मैगज़ीन को पढ़ के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और मैंने इसीलिए आपसे शेयर भी, हालांकि आपका खैर मैं उनके लिए कर ही नहीं रहा। अच्छा, फिर आखिरी है रीडिंग फ्लेमिंग 1989 Chronicles ऐसे नाउ. However, I am struck by how many of my things be anticipated. But at that time, I taken my eye off the immigration bill, ball temporarily to ghostwrite Rupert Murdoch's autobiography. ये रूपर्ट मर्डॉक भी बहुत ज़्यादा हरामज़ादा था, ठीक है ना जी। तो एक मिनट,
इसकी भी सारी पॉलिसीज वही रही हैं. Does President-elect Trump have this authority? Trump is again preparing to use tariff proposals to maximize America's leverage and expand its deal-making options. The 2024 Republican Party platform includes several references to tariffs. It calls for rebalancing trade, securing strategic independence from China, saving the American auto industry, bringing home critical supply chains, and becoming the manufacturing superpower. It calls for baseline tariffs on foreign-made goods and passing the Trump Reciprocal Trade Act. Does President-elect have this authority? Critics argue Article 1, Section 8 of the US Constitution gives Congress alone the power to lay and collect taxes, duties, imposed, and exercises, but the legislative branch has decided to great deal of authority to the executive. Since 30s, the Tariff Act of 1930 granted the president authority to impose tariffs of up to 50%. तो उसने कहा है कि टैरिफ्स प्रेसिडेंट लगा सकेगा. Tariffs on Chinese imports enjoy some bipartisan support. President Biden even mentioned some Trump's tariffs on strategic goods. Critics of Trump's Chinese trade proposals have raised the specter of trade war, invoking the Smoot-Hawley tariff, which is thought to have contributed to the Great Depression long 43 months duration. These commentators ignored the fact that Trump is proposing tariff during the fifth year of an economic expansion, not contraction or depression. जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है तो वो टैरिफ लगा रहा है. वो किसी ने कहा जी आप टैरिफ लगा के डिप्रेशन करवा देंगे. उन्होंने कहा जी नो नो नो, वो तब इसलिए हुआ था वो जो उसके ज़माने में रूजवेल्ट या किसके वो था 40s का डिप्रेशन जौन सा था 38 से 40 तक 45 तक का. These commentators that critics claim about Trump's policy has more to do with their own economic ideologies than economic reality. America's leaders should have always used tariff as a tool to put America and the security of its citizens first. Too many have been swayed by priori reasoning, ideology, and lobbyists. That is about to change. बहुत ज़बरदस्त. कल तक के लिए इजाज़त. अल्लाह ने